بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم درس قرآن کے 8ویں سبق میں حاضر ہیں اور اس میں ہم سورۃ البقرہ کا شان نزول اور سورۃ البقرہ کے فضائل اور سورۃ البقرہ کا نام رکھنے کی وجہ بیان کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، یعنی جس سورت کی سب سے پہلے مدینہ منورہ میں آیاتیں نازل ہوئیں اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ تو اس لحاظ سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے مدینہ منورہ میں سورۃ البقرہ کی آیاتیں نازل ہوئی ہیں اور اس لیے یہ سورت مدنی ہے، یعنی مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس سورت کا نام بقرہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سورت کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ بقرہ کہتے ہیں عربی میں گائے کو، اور اس سورت میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا ذکر کیا گیا، تو اسی مناسبت کی وجہ سے اس کا نام سورت البقرہ رکھا گیا ہے۔ سورت البقرہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اس کو پڑھنے کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، اس کو پڑھنے کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ حدیث پاک میں بڑی اس کی شانیں بیان کی گئی، تو ہم ان میں سے چند آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا قرآن پاک کو پڑھا کرو، یعنی قرآن پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ کیوں کہ فرمایا قیامت والے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت فرمائے گا، یعنی جب قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، لیکن جو قرآن دنیا میں پڑھتا رہے گا تو قیامت والے دن قرآن اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا، بلکہ اپنے پڑھنے والے کی اللہ کے سامنے شفاعت فرمائے گا۔ اور فرمایا دو روشن صورتیں، یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، فرمایا یہ دو روشن صورتیں ہیں، ان کو کثرت سے پڑھا کرو۔ کیوں؟ فرمایا یہ قیامت والے دن دو اڑتے پرندوں کی طرح آئیں گی، یا فرمایا یہ دو سائبان کی طرح آئیں گی، یا فرمایا یہ دو بادلوں کی طرح آئیں گی، اور آ کے کیا کریں گی؟ فرمایا یہ اللہ کے حضور اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت فرمائیں گی۔ تو یہ دو صورتیں جو ہیں ان کو بندے کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، سورۃ البقرہ کو اور سورہ آل عمران کو، یہ کثرت سے پڑھو۔ یہ دو روشن صورتیں ہیں جو قیامت والے دن اللہ کے حضور بندے کی شفاعت فرمائیں گی۔ اور آگے امام الانبیاء نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیوں کہ فرمایا اس کو پڑھنے میں برکت ہے، یعنی جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے، اس کی اولاد میں، اس کے مال میں، اس کے کاروبار میں برکت ہی برکت ہوتی ہے جو بندہ سورۃ البقرہ کو پڑھتا ہے۔ اور فرمایا جو نہیں پڑھتا وہ ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں جادو اثر نہیں کرتا، تو اس لیے یہ جادو کا توڑ بھی ہے اور اللہ کی برکتوں کا نزول ہونے کا سبب بھی ہے، یعنی جو بندہ سورۃ البقرہ پڑھے گا تو اس کے گھر میں اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اب قبرستان گھر تو ہوتے نہیں ہیں، قبرستان تو وہ ہوتا ہے جہاں پہ مردوں کو دفن کیا جاتا ہے، وہاں پہ کوئی زندہ بندہ دفن نہیں ہوتا، تو گھروں میں تو زندہ ہوتے ہیں، تو پھر یہ قبرستان کیسے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب کیا کہ اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو، قرآن کو پڑھا کرو۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، جس گھر میں اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، وہ گھر گھر نہیں ہے، وہ بلکہ گھر قبرستان کی مانند ہے۔ تو اس لیے گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، تاکہ گھر قبرستان نہ بنے بلکہ گھر گھر ہی رہیں۔ اور آگے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ تو اگر شیطان کو بھگانا چاہتے ہو تو پھر گھروں میں تو سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا شروع کر دو۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیاتیں پڑھے گا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسے لے کر آخر تک، فرمایا جو بندہ یہ
آخری والی 2 آیاتیں پڑھے گا رات کو، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ہر مصیبت کے لیے یہ 2 آیاتیں اس کی حفاظت فرمائیں گی۔ یعنی یہ اس 2 آیاتوں میں اتنی طاقت ہے کہ ہر مصیبت میں اس بندے کی حفاظت فرمائیں گی جو بندہ رات کو ان 2 آیاتوں کی تلاوت فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی بلندی سورۃ البقرہ ہے، اور فرمایا اس سورت میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کی تمام آیاتوں کی سردار ہے، اور وہ کون سی آیت ہے؟ وہ آیات الکرسی ہے۔ اور آیات الکرسی وہ ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا جو بندہ آیات الکرسی پڑھ کے رات کو سویا کرے تو اللہ تعالیٰ آیات الکرسی کی برکت سے اس کے گھر اور اس کے ہمسایوں کے گھروں کی حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ آیات الکرسی کی منفرد شان ہے۔ تو یہ آیات الکرسی اللہ نے سورۃ البقرہ کے اندر رکھی ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے بھی سورۃ البقرہ کی شان دوسری صورتوں سے ممتاز ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں جس نے دن میں اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی، یعنی دن کے وقت اپنے گھر میں بیٹھ کر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی، تو فرمایا 3 دن تک اس کے گھر میں شیطان نہیں آئے گا۔ اور فرمایا جس بندے نے رات کو اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتوں تک اس کے گھر میں شیطان نہیں آئے گا۔ تو جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھنی چاہیے، اور قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اب آتے ہیں سورۃ البقرہ کے مضامین کی طرف کہ اس سورت میں اللہ نے کون کون سے مضامین بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے اس سورت میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل پر جو اللہ نے رحمت نازل کی، اللہ نے جو ان پر انعامات کیے، ان کا ذکر اس سورت میں بیان کیا جاتا ہے۔ پھر اس سے آگے چل کر اس میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا ذکر ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے پر اللہ کی قدرت کا نظارہ کروانے کا بھی ذکر اس صورت مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر بھی ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھانے کا ذکر بھی ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پرندوں کے فرشتوں کا سجدہ کرنے کا بھی ذکر ہے۔ تو اور بھی اس میں بہت سے مضامین بیان کیے گئے ہیں، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر اس صورت کے آخر میں بندوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ بندے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اور اللہ کا دربار ہر وقت بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے اور آ کے اپنے گناہوں سے معافی مانگے تو اللہ بندے کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو یہ سارے مضامین اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی کل سے ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔